تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الاولیاء۔ یہاں بس ہو گیا، اس کو یہ لگے گا شاید یہاں پہ کھڑا لگا، موبائل کیسا فٹ ہوگا اس میں؟ یہ ایسا بھی ہے، ایسا لگا الفاتحہ۔ اردو پولیس والے پروردگار عالم نے کہا بادشاہ بندہ نوازہ کار سازہ، جو کچھ بھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بدرجہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو عطا فرماتے ہوئے حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ میں نظر قبول فرما لے۔ خاص طور سے بانیان الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم جدیہ ناگپور کے بانیان متعلقین، اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی طلبہ اساتذہ معاونین منتسبین، ان سب مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، سب کی درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بکار خیش حیرانم مغفنی یا رسول اللہ، پریشانم مغفنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم مغفنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد، قبل الدین مدد، کعبین مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا داد دے، اور قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ممبر نور پر جلوہ افروز عمائدین ملت، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رات چھوٹی ہے، بات لمبی۔ تمہید میں اگر وقت صرف کیا جائے تو اپنے معافی ضمیر کو کما حقہ ادا نہ کر پائیں، اس لیے تمہید کی بجائے میں اصل گفتگو پہ آؤں کہ آج ہم اور آپ
دارالعلوم امجدیہ الجامعۃ الرضویہ ناگپور کے سالانہ جلسے دستار میں حاضر ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت سارے دیکھو علمی مدارس میں اتنے طلبہ نہیں ہوتے جتنے یہاں فارغ ہو رہے ہیں، اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ یہ دارالعلوم، یہ مدرسہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسبان بھی ہے۔ جب لفظ مدرسہ آتا ہے تو آج میں اپنی گفتگو اسی کے ارد گرد رکھوں گا کہ یہ مدرسہ ہے، تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے، تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب لفظ مدرسہ آتا ہے ہمارے ہندوستان کے بلکہ ہماری قوم کے بہت سارے افراد کی بھویں تن جاتی ہیں، تیوری پہ بل آتے ہیں۔ یہ مدرسہ، یہ خانقاہ، یہ وہی داڑھی ٹوپی والے، یہ کرتے پاجامے والے، بغل میں بہت زیادہ لیں گے مسلح لیں گے، ہاتھ میں لوٹا، چٹائیاں سیدھی کریں گے، یہ تو قوم پر بوجھ ہے۔ لیکن آج یہ فقیر عزیزی حضور تاج الاولیاء کی بارگاہ کے حوالے سے عرض کرے گا، یہ مدرسے، یہ دارالعلوم، یہ علمی ادارے آج بھی میرے آقا کا روشن معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں پہلے تھوڑی سی مدرسے کی تاریخ تفصیل بیان کر دوں۔ مدرسہ بڑی بڑی عمارتوں کا نام نہیں، مدرسہ بلڈنگوں کا نام نہیں، دانشگاہوں کا نام نہیں۔ ارے میاں، رند جہاں بیٹھ کے پی لے وہی میں خانہ ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اسلام کی تاریخ میں مدرسوں کا نظام اگر دیکھا تو مکے کی دھرتی پر سب سے پہلا وہ دن جب اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ذرا اللہ کی مشیت کو دیکھو، قرآن کے 30 پارے، 114 صورتیں، ایک سے ایک عظیم صورتیں، طویل سے طویل صورتیں، پہلے پارے سے 30ویں پارے تک کوئی قرآن کی زینت، کوئی سورہ قرآن کا دل، کوئی سورہ گنہگاروں کے سروں پہ سایہ کنا، کوئی آیت الکرسی، سب کا مقام اپنی اپنی جگہ۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورہ سے قرآن شروع ہو، لیکن جب نزول قرآن کی باری آئے تو 30ویں پارے کی سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیتوں کا نزول، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ نماز ضروری، روزہ ضروری، حج ضروری، فرائض واجبات کی اہمیت مسلم، لیکن اللہ نے سب سے پہلا حکم نازل کیا، پڑھو، درس اور تدریس، تعلیم و تعلم، پڑھو۔ اپنے محبوب کو بے شمار شانیں دے کر بھیجا، اسی کے ساتھ ساتھ انہیں معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ آقا کریم نے اس آیت کریمہ پر ایسا عمل کیا کہ جیسے ہی غار حرا کی تنہائیوں سے اپنے کاشان اقدس پہنچے، پڑھانا شروع کر دیا۔ نماز بعد میں پڑھائی گئی، روزے حج زکوٰۃ بعد میں سکھائے گئے۔ اللہ کے نبی نے دین پہلے سکھایا، قرآن پہلے سکھایا، یہاں تک کہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ کو قرآن سکھایا۔ یہ تعلیم و تعلم ہی تو تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو قرآن سنایا، تعلیم و تعلم ہی۔ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کو اسلام کی دعوت دی، یہ تعلیم و تعلم ہی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب دین کو سکھانا شروع کیا تو سن لو، حالات کا تقاضا اپنی جگہ، ماحول کے
بیگانگی اپنی جگہ، لیکن میرے آقا نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں مسجد ایک بھی نہ قائم کی، مدرسہ پہلے ہی دن قائم کر لیا۔ دار ارقم ابن ابی ارقم میں اللہ کے نبی نے جب دین سکھانا شروع کیا ہے تو یہ مدرسہ پہلے بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی مشیت، جب تک تعلیم دین حاصل نہ کرو گے تم سچے مسلمان بن نہیں سکتے۔ نہ خدا کی بندگی کا شعور آئے گا، نہ مصطفیٰ کی غلامی کا شعور آئے گا۔ تعلیم ضروری ہے۔ تو میرے آقا نے 13 سال تک دار ارقم ابن ابی ارقم میں مدرسہ تو قائم کیا، مسجد نہ بنائی، اس لیے کہ آقا جانتے تھے مدرسہ آباد رہے گا تو مسجدیں آباد ہو، مدرسہ آباد ہوگا تو مسجدیں بنے گی بھی، آباد رہے گی۔ اگر مدرسے نہ ہوں تو مسجدوں میں امامت کون کرے گا؟ مدرسے نہ ہوں تو یہ پیر صاحب شیخی کیسے کریں گے؟ مدرسے نہ ہوں تو مزارات پہ حاضری کا شعور کہاں سے آئے گا؟ مدرسے نہ ہوں حجاج کرام حج کیسے کریں گے؟ مدرسے نہ ہوں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تجار تجارت کیسے کریں گے؟ اور اصلاح معاشرہ کرنے والے علماء ربانیین مصلحین جب تک دین نہ پڑھیں گے اس وقت تک اصلاح معاشرہ کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مسجد اور مسجد کا امام اپنے مصلیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک مدرسہ پورے علاقے کی حفاظت دین کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کتنی مبارک ساعت تھی جب میرے مرشد اجازت حضور اشرف الفقہا کے دل میں داغیہ پیدا ہوا کہ تاج الاولیاء کی بستی میں، تاج نگری میں مسلک اعلیٰ حضرت کا قلعہ بنانا ہے۔ اشارہ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے بریلی سے دے دیا تھا کہ جب ناگپور سے طلبی ہوئی کہ کسی شیخ الحدیث کو بھیجا جائے تو اس سبزہ آغاز نوجوان کو بریلی سے بھیجا گیا۔ میاں مجیب اشرف کو نہ دیکھو، بھیجنے والے تاجدار اہل سنت کو دیکھو، ان کی روحانیت کو دیکھو۔ اور جس در سے بھیجا ہے وہ در امام احمد رضا کا مقدس در تھا۔ وہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کے جام پی کر مست الست ہو کر یہاں کے لوگوں کو مستانہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم دینے کے لیے جب حضور اشرف الفقہا آئے اور ان کو ایسے ایسے لوگ ملے، خدا کی قسم اس وقت سے لے کے آج تک حضور اشرف الفقہا کبھی تنہا نہ رہے۔ جہاں چلے اللہ نے اپنی عنایتوں کا ایسا بازار کھول دیا کہ قدم قدم پر حضور اشرف العلماء یہاں پر جو بھی کرتے رہے۔ دارالعلوم امجدیہ بنا، یہی تاج الاولیاء ہیں، انہی کے عرس پر سب سے پہلا چندہ ہوا تھا۔ اور جب چندہ ہوا اور جب بلڈنگ بنی، بنیاد کے لیے حضور سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے، اپنی جیب خاص سے تاجدار اہل سنت نے چندہ دیا، حضور برہان ملت نے اپنی جیب خاص سے چندہ دیا۔ یہ امجدیہ یہ نہ سمجھو کہ یہ پھونکوں سے یہ چراغ تم بجھا دو گے، یہ اولیاء اللہ کی عنایتوں کا مرکز ہے، سبحان اللہ، تاج الاولیاء کی کرامت ہے، سرکار اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کی اعانت ہے، سرکار برہان ملت کی حمایت ہے۔ ان اولیاء اللہ کی حمایت سے جب چندے کی ضرورت شروع ہوئی تو دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک مستلس، ایک قلندر صفت حضرت منصور بابا مجذوب جو بظاہر ہوش و خرد سے بیگانہ 2 روپے کی نوٹ لے کے آئے اور سب کو دکھا دکھا کے اس مدرسے کو چندہ دیا اور دنیا کو بتا دیا جذب الہی اپنی جگہ، مدرسے کی اہمیت اپنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان مفتی اعظم ہند۔ تاج الاولیاء بھی سن رہے ہیں، منصور بابا بھی سن رہے ہیں، یہ سامنے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو جب خبر لگی کہ منصور بابا نے بھی چندہ دیا تو فرمایا اچھا ان کا بھی چندہ آ گیا۔ تو میں جس مدرسے کو ان اولیاء اللہ نے
جمایا ہو، سجایا ہو، نکھارا ہو، اسے پھر میں کہہ دوں اشاروں میں پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب ایک دارالعلوم بنا، اس ایک دارالعلوم سے اس زمانے سے لے کے آج تک آپ غور کریں، کبھی مدرسے جایا بھی کریں، فہرست اٹھایا بھی کریں، تو دیکھیں گے کہ نہ صرف ناگپور بلکہ ادھر آندھرا، کرناٹک، گجرات، مہاراشٹر، دور دراز کے خطوں سے، یو پی بہار والوں کا تو ذکر ہی کیا، الحمدللہ یہ تو خوش نصیبی لکھا کے لائے ہیں دینی مدارس کے، ماشاءاللہ۔ ان سارے علاقوں میں آج مسلک اعلیٰ حضرت کے جو فیضان چل رہا ہے، واللہ العظیم اس میں بہت بڑا حصہ الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دور دراز خطوں میں، دیہاتوں میں بھی جاتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر۔ مدرسے کے نام پر چڑھنے والوں، مدرسے کی بنیاد کہاں سے چلی؟ دار ارقم ابن ابی ارقم سے۔ اور پھر جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی، اب حالات اور تھے، مسجد بنانی تھی، مسجد بنائی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ آقا کریم نے بتا دیا خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشا مسجد بھی ہمارے لیے ضروری، مدرسہ بھی ضروری، خانقاہ بھی ضروری، کہ در این بوت قال محمد۔ آقا کریم نے جیسے ہی مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی دیوار سے لگ کر ایک عریش، ایک چھپر، ایک چبوترا بنایا اور اس کا نام رکھا گیا اصحاب صفہ کا چبوترا۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا کیا تھا؟ میرے دوستو یاد رکھو، آقا کریم کی اس حکمت بالغہ کے قربان، آقا کریم نے مسجد کے لگ کر مدرسہ بنایا تاکہ کل کوئی دریدہ دہن یہ نہ کہے ارے ہم نے اتنی شاندار مسجد بنائی ہے، مدرسے پہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ میرے آقا نے بتا دیا مسجد کی عظمت اپنی جگہ، مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ۔ مدرسہ بنایا اور اس میں جب طلبہ آئے تو دنیا نے کبھی الگ منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ دیکھا کہ اس مدرسے میں صرف چھوٹے چھوٹے نونہال نہیں تھے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کے طلبہ بھی اس مدرسے میں داخل تھے۔ دنیا میں ایسی کوئی تعلیم ہم نے نہ دیکھی جس میں بچوں سے لے کے بوڑھوں تک ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، سب پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، یہاں تک بڑھے کہ بڑے بڑے غوث قطب اولیاء یہ ان اصحاب صفہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اور یہ اصحاب صفہ پڑھتے رہے، بڑھتے رہے، لیکن انہی سب کو کہا گیا کہ یہ مہمانان رسول ہیں۔ مہمانان رسول کا خطاب وہیں سے چلا اور آقا علیہ السلام نے ان کو پالا۔ ویسے تو میرے آقا سبھی کو پالتے ہیں، میرے دادا مرشد سرکار مفتی اعظم نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہے تو سب کچھ انہی کا ہے۔ لیکن طور سے اصحاب صفہ، یہ مہمانان رسول، ان سب کی کفالت آقا کریم فرماتے تھے۔ اور اس کے لیے میرے آقا فرماتے تھے کہ تم میں جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا ہو، 2 افراد ہو، ایک یہاں سے لے جاؤ، 3 ہو تو ایک چوتھا یہاں سے لے جاؤ، جس کے اور حیثیت ہو تو لے جاؤ۔ اب سارے صحابہ جو اصحاب صفہ کے تھے یہ صرف دین پڑھتے تھے، صرف پڑھتے لکھتے تھے، دن رات پیٹ پر بیٹھ کر آقا کریم کی بارگاہ سے دین سیکھتے تھے، اور ان کی کفالت کے لیے نبی کریم کے صحابہ انہیں اپنے گھر لے جاتے تھے، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5۔ حضرت سعد بن عبادہ جیسے وہ بزرگ کہ کبھی کبھی 80 افراد کا کھانا حضرت سعد بن عبادہ اپنی طرف سے کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی عبداللہ شہر کے سردار آئے ایک بار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سب اصحاب صفہ کے ہمارے ساتھی، یہ غریب ہیں، بھوکے ہیں، مل گیا کھا لیا، نہیں ملا نہیں کھایا۔ حضور اگر اجازت دیں تو میں یہاں ایک رسی باندھ دوں اور اس رسی پر کھجوروں کے خوشے لٹکا دیے جائیں۔ آقا کریم نے کہا سبحان اللہ، بسم اللہ کرو۔ حضرت سعد بن معاذ نے رسی باندھ دی، وہاں کھجوروں کے خوشے ٹانگ دیے گئے۔ اب اہل مدینہ کا طریقہ یہ ہوا، ان کے باغوں میں جب کھجوریں پکتی تو لوگ اپنے استعمال میں بعد میں لاتے، مہمانان رسول کی خدمت پہلے کرتے، کھجوریں ٹانگ دی جاتی۔ اب یہ بھی اتنے زیادہ صبر و ضبط کے پیکر تھے کہ توڑ توڑ کے نہ کھاتے، پک کے جب گر جاتی صرف انہی کو اٹھا کے قوت لایموت کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھر پیٹ کھانے کی بجائے خالی پیٹ رہ کر دین سیکھ کر سکھانے والے ان عظیم ہستیوں کی نقش قدم پر چلے، اور الحمدللہ وہ سلسلہ وہاں سے آج تک چلا۔ دین سیکھتے رہے، مدرسہ چلتا رہا، آگے بڑھو۔ حضرات صحابہ، آج اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عرض کریں، خدا کی قسم حضرات صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو پوری امت اور نبی کے درمیان میں بہترین برزخ کبریٰ، یہ وہ واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اگر صحابہ درمیان سے ہٹا لو، خدا کی قسم آج ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ قرآن ملا صحابہ کے وسیلے سے، دین اور ایمان ملا صحابہ کے وسیلے سے، عشق رسالت معاب ملا صحابہ کے وسیلے سے، ہمیں غوث اور خواجہ ملے صحابہ کے وسیلے سے، ہمیں حضرت تاج الاولیاء ملے صحابہ کی وجہ سے۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، دین سیکھ کر اپنے بعد والوں کو نہ سکھایا ہوتا، آج دین کا کیا حال ہوتا؟ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ انہی صحابہ کا صدقہ ہے۔ آج وہ لوگ کان کھول کے سن لے جو اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ مسلمان بھی کہتے ہیں اور صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والوں سن لو، صحابہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے، جن سے رسول اللہ راضی ہے۔ جس سے اللہ رسول اللہ راضی، یہ ملا لاکھ ناراض ہوتا رہے، ہم ملاؤں کو جوتے کی نوک پہ ماریں گے، ہمارا اللہ رسول کی بات مانیں گے۔ اور ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اہل بیت کو صحابہ سے الگ نہیں سمجھتے۔ صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، اور یہ دونوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ میرے امام احمد رضا نے کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ہم اہل بیت کی محبت کا دامن تھام کر صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے ہیں، اس لیے الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم سنی جنتی مسلمان ہیں۔ حضرات صحابہ نے جب دین سکھانا شروع کیا، میرے دوستوں میں بہت سارے واقعات، سیکھنے میں بھی کمال کر دیا صحابہ اور سکھانے میں بھی کمال کر دیا صحابہ۔ ایک ایک حدیث، ایک ایک روایت سیکھنے کے لیے تنہا بڑھاتے ہیں، ایک ایک ماہ کا سفر کر کے جاتے تھے، اور وہاں جا کے وہ حدیث سنتے تھے، فوراً پلٹ آتے تھے۔ ایک ایک حدیث کو صرف اس کی صحت کے اعتبار کو جانچنے کے لیے مہینے مہینے کا سفر کرتے تھے، اور پھر اپنے بعد والوں کو جو سکھایا، ایسا سکھایا، ایک ایک روایت میں ایک ایک حرف کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں برداشت۔ جیسا نبی سے سیکھا تھا ویسے ہی صحابہ نے اپنے بعد والوں کو سکھا دیا، اور وقت پڑا تو اپنے زیر دستوں پر زبردستی بھی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے غلاموں کو جب دین سکھاتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے شیطان پیچھے لگا ہے، پڑھنے نہیں دیتا، تو ان غلاموں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے، جب تک اتنی حدیثیں نہ یاد کرو گے تمہیں چھٹی نہ ملے۔ ایسے ایسے سکھایا۔ اہل بیت اطہار نے ایسا سکھایا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں گھر کے بچوں کو غزوات کے سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، مدرسہ
یہ دینی ادارے جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امت پہ بوجھ ہے. ہم کہتے ہیں دور رسالت سے مہمانان رسول کا ذمہ اللہ کے نبی نے لیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک آقا کریم کا معجزہ دیکھ لو. آج کے زمانے میں جب تعلیم و تعلم سب سے بڑا بزنس ہو گیا، آج کے زمانے میں جب تعلیم و تعلم کے نام پر دنیا کے ہر خطے میں جتنی عصری دانشگاہیں ہیں بغیر پیسے کے داخلہ نہیں ہوتا. حال یہ ہے کہ کے جی میں داخلہ دلاؤ، اسکول کے پہلے دوسرے درجے میں داخلہ دلاؤ، اسکول کی تبدیلی کرو، یہاں سے جو ڈونیشن 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 فیس فیس فیس. تو آج ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنتے بنتے کئی کروڑ روپے لگ جاتے ہیں. ایک انجینئر کو انجینئر بنتے بنتے کتنے پیسے لگتے ہیں ذرا جا کے معلوم کر لو. ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں تعلیم صرف اور صرف بزنس ہو کے رہ گئی ہے، ایسے وقت میں بھی میرے نبی کا دین اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اس دور میں بھی میرے نبی کا دین سیکھنے والا ایک پیسہ نہیں دیتا، تعلیم حاصل کر کے علامہ بن جاتا ہے، اور اسے پڑھایا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پہنایا بھی جاتا ہے، بیمار پڑ جائے علاج بھی کرایا جاتا ہے. نیا بھی دستار بندھے گی، اس کی دستار بھی باندھی جائے گی، اور پھر آ کے حضرت سے کہیں گے حضرت کوئی جگہ دلا دو، تو جگہ بھی حضرت ہی دلائیں گے. وہاں کوئی مشکل پیش آئے گی، اس کے لیے بھی یہی دارالعلوم المدارس ہے، یہی ان کے مسائل کو حل بھی کریں گے. ہم کہتے ہیں آج کی اس لالچی ترین دنیا میں، مفاد پرست دنیا میں، آج بھی جتنا دین کا علم سستا ہے اتنا کوئی علم سستا نہیں. جب یہ عالم بن جاتے ہیں، یہاں مسجد میں چلے جائیں، جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر اپنے وقت کا صدر جمہوریہ آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، ہے اس کی مجال کہ وہ اس کے منبر کے اوپر چڑھ جائے، وہ نیچے بیٹھے گا، ایک غریب امام مسجد کے منبر پر ہوگا، خطبہ وہاں سے کر دے گا، اور امامت کے لیے مصلی امامت پر آگے وہ بچہ ہوگا جو مدرسے کا پڑھا ہوگا، مدرسے کا پلا ہوگا، اور اس کے باپ ہو، دادا ہو، باقی دوسرے مقتدی ہو، وہ سب پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے. یہ عزت کس کے لیے ملی؟ عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنین کے لیے ہے. کیف میرے دوستو، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ نہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ آج بھی دین کا علم اتنی آسانی کے ساتھ، بلکہ عزت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ اللہ عطا کر رہا ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو کیا ہے. سچ کہا میرے سرکار مفتی اعظم نے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. مدرسہ جب آگے بڑھا، یہ صحابہ نے جب پڑھایا تو میاں ان لوگوں نے بلڈنگیں نہیں دیکھی، بلڈنگوں کا ڈیمانڈ نہیں کیا. کیسے پڑھایا میں آج کے سامنے عرض کروں. ہوا یہ، ایک صحابی رسول کے درسگاہ میں طلبہ بیٹھے، روایتیں بیان ہو رہی، وقت ختم ہوا تو اس وقت کے صحابہ اور علماء کا حال یہ کہنے لگے میرے پاس سے تو جو کچھ سیکھتے رہے فلاں انصاری کے پاس چلے جاؤ، ان سے بھی ان کی روایتیں سن لو. یہ سارے طلبہ اٹھے، ان کے گھر پہنچے تو خبر لگی کہ وہ باغ میں ہے. باغ میں پہنچے تو خبر لگی کہ وہ درخت کے اوپر بیٹھ کر کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھا، نوجوانوں کو دیکھا، پوچھا خیریت تو ہے بچوں، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم استاذ معظم کا حکم پا کر آپ سے دین سیکھنے آئے. تو انہوں نے دیر نہ کی، فوراً درخت سے نیچے اترے، ہاتھ دھویا، کیاری میں ہاتھ دھو کر فوراً وہی مڈیر پہ بیٹھ گیا. آؤ میرے آقا کی حدیث سن لو، آؤ اللہ کا کلام سن لو. یعنی یہ دین وہ ہے جو دیواروں کا محتاج نہیں ہے، یہ بلڈنگوں کا محتاج نہیں ہے. ارے یہاں بیٹھ کے پی لے، وہی میں خانہ. مدرسہ وہاں سے آگے بڑھا، اور آج
یہ جاہل پیر، یہ مکار صوفی اپنے آپ کو تصوف کے نام پہ کہتے ہیں ہم صوفی. اگر شریعت کا علم نہ ہو، سنت رسول پہ عمل نہ ہو تو یہ صوفیان خامکار ہیں. تو تصوف سیکھنا ہے میرے غوث سے سیکھو، تصوف سیکھنا ہے میرے خواجہ سے سیکھو. میرے خواجہ، میرے غوث کی زندگی بتاتی ہے. حضور غوث پاک پیدائشی عالم، پیدائشی علم دین پر عمل کرنے والے. تاریخ اس بات پر شاہد، میں واقعے کی تفصیل میں نہ جاؤں گا. پہلے ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کیا. یہ علم نہیں تھا تو کیسے انہیں پتا چلا کہ یہ رمضان ہے؟ کیسے پتا چلا رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھایا نہیں جاتا؟ یہ کیسے پتا چلا کہ چاند نکل آیا؟ یہ کیسے پتا چلا کہ عید الفطر کا چاند نکل آیا؟ یہ کیسے پتا چلا کہ اب سورج غروب ہو گیا؟ یہ وہ سارے علوم تھے جو اللہ نے اپنے اس مقبول بندے کو پیدائش کے وقت ہی عطا کر دیے تھے. اس کے باوجود 18 سال کی عمر تک جیلان کے مدرسوں میں وہ دین سیکھتے رہے. 18 سال کے بعد والدہ سے اجازت لے کر بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں گئے. اب 25 سال کی عمر تک پہلے دین سیکھا اور دنیا کو بتایا میاں سچا صوفی وہ ہے جو پہلے نبی کا دین سیکھتا ہے. اس کے بعد عبادت و ریاضت کی طرف چلے، اس کے بعد پیری مریدی کی طرف چلے. اسی کے ساتھ ساتھ سرکار غریب نواز، کیا نہیں تھا غریب نواز کے پاس؟ سید سادات وہ ہیں، سیون نسب سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، خاندانی طور پر خوشحال ہیں. لیکن جب دین کی خدمت کی باری آئی، سب کچھ راہ مولا میں لٹایا تو پہلے پیر نہیں ڈھونڈا، پہلے مدرسہ ڈھونڈا. ایران سے چلے سمرقند کی طرف، چلے نیشاپور کی طرف. اس زمانے میں ماورا النہر یہ علم دین کے مراکز تھے. وہاں جا کے پہلے 20 سال دین سیکھا. جب مدرسے سے فارغ ہوئے اب پیر کی تلاش میں چلے ہیں اور دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری. ان دونوں نے دین کی اہمیت، مدرسوں کی اہمیت بتائی. آج کہتے ہو یہ مولوی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آدھی بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے تو رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اگر اللہ قبول کر لے، خدا کی قسم یہی ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ ہم اس غوث کے مرید ہیں جو غوث 25 سال تک پڑھتا رہا، پھر 40 سال تک درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھاتا رہا، فتویٰ دیتا رہا. میرا غوث، پوری دنیا سے فتاوے آتے تھے، میرا غوث فتویٰ دے کر مفتی اعظم عالم اسلام کے منصب پر فائز تھا. یہ رشد و ہدایت بھی اس کو انہوں نے فرمائی. لیکن تعلیم و تعلم مدرسوں سے قربت رکھ کے دنیا کو بتایا کہ یاد رکھنا کہ یہ مدرسے یہ ہماری قوم کی بنیاد ہے، ہماری قوم کی عزت ہے. اگر مدرسے سلامت ہے تو پوری قوم سلامت. نعرہ تکبیر. اس بات بندی ہو جائے گی. اب میں بہت مختصر میں آؤں. ہر دور ہر زمانے میں مدارس کا نظام بدلتا رہا. وقت اور حالات کے تحت کتابیں لکھی گئی، پڑھی گئی، پڑھائی گئی، شروحات لکھی گئی. جتنے خادمان دین ہیں، جتنے ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، زہاد، عباد، مشائخ، سادات، اولیاء اللہ، ان سب کا احسان ہے. ان سب کے قدم ہمارے سروں پر، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر. ہر دور میں جیسے جیسے وقت پڑا دین سکھاتے رہے. یہاں تک کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت آئی اور زمانے کے ہم اولیاء اللہ، خاص طور سے علماء، اس دور میں انہوں نے علم دین کے سکھانے کا ذرا الگ انداز اپنایا. اس وقت دارالعلوم وغیرہ کا نظام نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی خانقاہ میں، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی خانقاہ میں. جتنے لوگ پڑھنے والے شوقین ہوتے انہیں پتا چلتا کہ فلاں شیخ وہاں، فلاں شیخ وہاں، فلاں شیخ وہاں، وہاں اس فن کا درس ہوتا ہے، وہاں اس فن کا درس ہوتا ہے، وہاں اس فن کا. تو جہاں جہاں جس فن کا درس ہوتا تھا یہ طلبہ ان کے گھروں پہ جا کے زانوِ تلمس طے کرتے تھے، وہاں علم دین سیکھتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہندوستان سے
مسلم حکومتوں کی چٹائی لپیٹی جا چکی. جب ان کی بساط لپیٹی گئی اور تن کے گورے من کے کالے انگریز آئے اور انہوں نے ایسی خرافات مچائی، ایسے وقت میں اب ضرورت تھی ایک انقلاب لانے کی، دینی تعلیم کے مزاج کو بدلنے کی. اس مزاج کے بدلنے کا نظام جس نے قائم کیا، دنیا اسے امام احمد رضا محدث بریلوی کے نام سے جانتی. سبحان اللہ. اس کے پہلے کوئی سنی مدرسہ نہ تھا. حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ نے بہار شریف سے تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، حضور میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب دیکھا کہ بچہ بڑا ہونہار ہے، ذہین ہے اور شوقین ہے، اسے علم دین سکھائیں گے تو یہ اپنے وقت کا ظفر العلماء بن جائے گا، اپنے وقت کا ملک العلماء بن جائے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے مدرسہ قائم کرتے ہیں. ایک طالب علم کے لیے دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی، ان کا کھانا کپڑا حضور اعلیٰ حضرت اپنے جیب خاص سے عطا فرماتے رہے. چلتا رہا سلسلہ، پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، اب سلسلہ بڑھا تو اعلیٰ حضرت ہی کے زمانے میں منظر اسلام میں بہت سارے طلبہ. لیکن آج میں ناگپور کے خوشحال لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سن لو، یہ جو مدارس ہیں ان دارالعلوم کے طلبہ کو بوجھ مت سمجھنا. یہ دارالعلوم کے طلبہ انہیں تم قوم پر بوجھ نہ سمجھنا، ان کی خدمت اپنے بچوں کی طرح کرنا. جس دن تم اپنے بچوں کی طرح خدمت کرنے لگ جاؤ گے اسی دن تم مسلک اعلیٰ حضرت کی عظمت کو سمجھ جاؤ. خالی نعرہ لگا کے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کام نہ چلے گا. اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کیسے اپنے مدرسے کے طلبہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، یہی ملک العلماء ہے. فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کے دور میں حضور تاج الشریعہ کے والد ماجد ابراہیم رضا خان صاحب کی رسم ختنہ کا وقت آیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے خاندان کے طریقے کے مطابق اس کی ایک بزم سجائی، اس کا اہتمام ہوا، اس کے لیے لوگوں کے لیے نئے کپڑے، سامان، دعوتیں، جو کچھ تھا سب اہتمام کیا گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مدرسے کے بچوں کو طلب کیا. سب بچے آئے تو کہا کہ ابراہیم میاں کے خوشی کے موقع پر اپنے خاندان کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو ہم نے دعوت دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مدرسے کے بچے نہ کھائیں. ان کی آپ لوگوں کی بھی دعوت میں حضور اعلیٰ حضرت نے پہلے درزی کو بلوایا، کہا ان سب کا ناپ لو. سب کا ناپ لیا گیا. جیسے اپنے خاندان کے بچوں کے کپڑے سلوائے تھے ویسے ہی مدرسے کے ہر بچے کو پاجامہ، کرتا، صدری، اوپر سے ٹوپی، سب کے بیش قیمت کپڑے سلوائے. کیوں؟ میرے گھر میں خوشی ہے تو میرے نبی کے مہمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ شاد اور آباد. پھر اس کے بعد دعوت ایسے نہیں دی کہ مینو ہمارا ہو اور خاندان والوں کے لیے مینو ہماری مرضی کا، اور دین کے طلبہ کے لیے ان سے پوچھا کہ تمہارے لیے مینو کیا بنایا جائے، کیا کھاؤ گے. تو جو سرحد کی طرف کے طلبہ تھے انہوں نے کہا تھا ہم بھیڑ کا چرب بھنا ہوا گوشت اور روٹی کھائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے لیے وہ انتظام کیا جائے. بنگالیوں نے کہا ہمیں بھات اور مچھلی چاہیے، تو ان کے لیے مچھلی اور بھات کا انتظام کیا گیا. اور یوپی بہار والے یہ تو ہے ہی بہت عقل مند، ان لوگوں نے کہا حضور ہم بریانی کھائیں گے، ہم متنجن کھائیں گے، ہم تو یہ کھائیں گے وہ کھائیں. ایک لمبی فہرست. اعلیٰ حضرت کی پیشانی پہ بل نہ آیا، سب کے لیے جس بچے نے جو فرمائش کی وہ سب کھلایا. آج مولوی جب کھاتا ہے، مدرسے کے بچے کھاتے ہیں تو بولتے ہو اے مدرسے کے بچے بوجھ ہیں، یہ دال روٹی کھا کھا کے کیا کریں گے. اور دال کھلاتے ہو تو کیا احسان کرتے ہو، کیا اپنے جیب کا دیتے ہو؟ ارے وہی روزی دیتے ہو جو خدا دیتا ہے، خدا کی دی ہوئی روزی دیتے ہو، احسان کرتے ہو. اور کھلاتے کیا ہو؟ دال روٹی. دال اتنی پتلی اتنی پتلی اتنی پتلی، چاہے اس سے وضو کر لو چاہے اس سے غسل کر لو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو مولوی کچھ کرتا نہیں، مولوی کچھ کرتا نہیں. ابے تمہارے بچے
جو جدید تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فیصد نکال لو۔ آج عزیزی چیلنج کرتا ہے، فیصد نکالو۔ تمہارے ہائی سکولوں، جونیئر کالجوں، اب بڑی بڑی دانشگاہوں میں جو مسلم بچے پڑھ رہے ہیں، کتنے فیصد کامیاب ہیں وہ ایک طرف رکھو، اور دینی اداروں کے بچے کتنے فیصد کامیاب ہیں اس کو دیکھو۔ الحمدللہ دینی اداروں کے بچے، کوئی مودی سے یہ کہنے نہیں جاتا کہ ہم بے روزگار، الحمدللہ سب روزگار سے، اور روزگار بھی ایسا۔ ایک بات سن لو، ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے ہرس اور لالچ۔ اللہ برکت دے تو 10 روپے میں اتنی برکت ہو کہ تم ہماری ساری ضرورت پوری ہو جائے، اور ہرس میں تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا۔ یہ بڑے بڑے سیٹھیا لوگوں کو دیکھو، یہ کپڑے بھی پہنے گے تو وہ مل مل کے کاٹن کے ایسے جیسے لگے بھکاری آ رہا۔ اور یہ مولویوں کو دیکھ لو، ان کے سروں پہ ٹوپیاں 500 کی، دیکھ لو ان کی صدریہ 3-3, 4-4 ہزار۔ حضرت کے جبہ دیکھو، حضرت کے جبہ دیکھو، اور ان کی تنخواہ پوچھ لو۔ میاں یہ کوئی بھیک مانگنے تو نہیں جاتے، سب کا رزق اللہ دیتا، اللہ سب کا رزق دیتا ہے۔ انہوں نے، اللہ نے ان کی روزیوں میں اتنی برکت دی کہ یہ جس محفل میں جاتے ہیں گھی کی طرح اوپر تیرتے نظر آتے ہیں، اور یہ جو سیٹھیاں ہیں یہ جہاں جاتے ہیں یہ مم کر کے نیچے پڑے رہتے ہیں۔ یہ خدا کی دین ہے جس کو دیتا ہے۔ علم دین کی عظمت سمجھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب ان کو کھلایا، پلایا، پہنایا، اڑایا، اور اس کے بعد دین سکھایا، دین کا خادم بنایا، تو واہ رے واہ رے میرا امام، میرے امام کا ایک ایک شاگرد لاکھوں کے اوپر بھاری تھا۔ حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم کیا کہنے، حامد منی انا من حامد، حمد سے حمد کماتے یہ ہیں، میرے ظفر کو اپنی ظفر دے، اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچھ لاتے یہ ہیں۔ آل الرحمہ برہان الحق، شرق پہ برق گراتے یہ ہیں، عبد علیم کے علم کا عالم جہل سے بہل بھگاتے یہ ہیں۔ ایک ایک واضح عبدالحد پر کیسے نتنے پھلاتے یہ ہیں۔ میاں احمد رضا تو احمد رضا کا ایک ایک شاگرد پوری تحریکوں پہ بھاری تھا۔ ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے شاہ عبدالعلیم میرٹھی، اکیلا عبدالعلیم میرٹھی اکیلے تبلیغ کے لیے نکلتا تھا، دنیا کے طول و عرض میں جاتا تھا، اپنا جیب کا پیسہ لگا کے جاتا تھا، جاتا اکیلا تھا، اور ہزاروں کو مسلمان بنا کے وہ واپس آتا تھا۔ 50,000 لوگوں کو تنہا امام احمد رضا کے ایک غلام نے مسلمان بنایا، اور وہ بھی جھوپڑ پٹیوں میں جاہلوں کو نہیں، بڑے بڑے دانشکدوں میں جا کر وہاں اسلام کی تبلیغ کرتا تھا۔ میرے سرکار مفتی اعظم نے اپنی نگاہ ولایت سے کروڑوں کی دنیا بدل ڈالی۔ حضور صدر شریعت کی شان دیکھو، ایک صدر شریعت جو حافظ ملت کے علمی نائب تھے، اکیلے صدر شریعت علیہ الرحمٰن نے ایسی علم کی بساط بچھائی کہ شفیق جون پوری کو کہنا پڑا، صدر الشریعہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، اور اس کے نیچے اگر اتر کر دیکھو تو حال یہ ہے۔ اے صدر الشریعہ کے چہلم پر کہا تھا کہ سلامی جا بجا ارض و سما دے، سلامی جا بجا ارض و سما دے، مہو خورشید پیشانی جھکا دے، اور تیرے خدام میں صدر شریعت جہاں جائیں فرشتے پر بچھا دے۔ وہ ہے حضور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی۔ اعلیٰ حضرت کے خدام کو کیا تم نرا مولوی جانتے ہو، نرا مولوی سمجھتے ہو؟ حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت لکھی، پوری اردو دنیا میں بہار شریعت کا سنگ تو کیا پاسنگ دکھاؤ، نہیں بتا سکتے۔ اور جتنے شان سے، آن سے، بان سے، شوق سے محتاط مستند دین فقہ اور فقہ حنفی کو بیان کیا ہے، آج صدیاں ہونے کو آ رہی ہیں، ابھی تک پوری دنیا مل کر بھی حضور صدر الشریعہ کی احسان کا بدلہ نہیں چکا پاتی۔ لیکن وہی صدر الشریعہ کہتے ہیں عمر کافی ہو چکی، وقت نہیں ملا، اگر مجھے وقت ملتا
تو جیسے میں نے شریعت کی بہار بہار شریعت لکھی، ویسے ہی تصوف و طریقت میں میں بہار طریقت بھی لکھتا۔ یاد رکھو یہ امام احمد رضا کا غلام تھا، اور اس نے جب اپنے شاگردوں کی جماعت چھوڑی ہے تو ایک ایک شاگرد ایسا تھا، ان میں 10-12 تو وہ ہیں جن کے علم کی قسمیں تو کھائی جا ہی سکتی ہے، جن کی ولایت کی بھی حلف اٹھائی جا سکتی۔ ایسے صدر الشریعہ کے شاگرد، ان کے شاگردوں میں 2 شاگرد، ایک میرے آقا نعمت مرشد کریم حضور حافظ ملت، اور دوسرے مولانا سردار احمد صاحب، جو تو ان کے شاگردوں میں ہر ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، لیکن اس کے باوجود میں ذرا پریشان ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے ہر فن میں اپنے اپنے خدام اور شاگردوں کو ممتاز حیثیت دی، اور اپنا علمی فقہی وارث صدر الشریعہ کو بنایا، ایک ہی کو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ صدر الشریعہ نے اپنے علمی فقہی 2 وارث بنائے؟ تو سمجھ میں اس وقت بات نہیں آئی، لیکن بعد میں جب تاریخ کے اوراق پلٹے تو میں پتا چلا کہ مومن اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صدر الشریعہ جان گئے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے قاضی القضات فی الہند مجھے بنایا، میرے نائبین میں مفتی اعظم ہند اور مفتی برہان الحق علیہ الرحمہ کو بنایا۔ اس وقت یہ غیر منقسم بر صغیر تھا، اور اب بر صغیر 2 حصوں میں بٹ جائے گا، بیچ میں ایک لکیر آئے گی۔ اب ضرورت ہے کہ فیضان امام احمد رضا، فیضان اعلیٰ حضرت سرحد کے اس پار بھی ہو، فیضان اعلیٰ حضرت سرحد کے اس پار بھی ہو۔ تو سرحد کے اس پار حضور حافظ ملت نے جو کیا ہے میرے دوستو، وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ آج اردو دنیا میں جو فیضان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ تنہا ہندوستان میں حافظ ملت کا احسان ہے، اور پاکستان میں مولانا سردار احمد کا احسان ہے۔ نعرہ تکبیر۔ 3 منٹ اور دے، میں نے حضور اشرف الفقہا سے امجدیہ کے بارے میں سنی۔ آج تو میں صرف مدرسہ اس کی اہمیت اور عظمت پہ بول رہا تھا۔ میں نے ایک بار پوچھا کہ حضور یہ دارالعلوم امجدیہ کے لیے آپ نے جو کچھ بھی تگ و دو کی، محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی، کیا نظریہ آپ کا تھا؟ فرمایا کہ نظریہ یہی تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ہو، دین و سنیت کی اور اصلاح معاشرہ کی بات، ملت کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے ٹیم تیار کرنا۔ اس کے لیے حضور اشرف الفقہا فرماتے ہیں میں نے اپنا آئیڈیل حضور حافظ ملت کو بنایا۔ حافظ ملت ایک جگہ بیٹھ گئے تھے، 40 سال تک علماء کی فوج تیار کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے گمراہوں بدینوں کے خلاف جو گن مشینیں بنائی تھی، ان کے چلانے والے افراد تیار کیے، علماء تیار کیے۔ اس کے بعد اپنے شاگردوں ہی کے ذریعے یہ علمی کہکشاں چمکنے لگی، یہ علمی گلستہ میں بہار آئی۔ فرماتے میں نے بھی اپنے دادا استاد حضور حافظ ملت کے اس نقطہ نظر کو اپنایا۔ اب کچھ غالباً 18 سال بتایا تھا، 18 سال مسلسل میں نے امجدیہ کے درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے طلبہ کو تیار کرنا شروع کیا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ میرے طلبہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ اب یہ امجدیہ کو سنبھالیں گے، میں نے باہر سے امپورٹ کر کے وہاں پہ اساتذہ متعین نہ کیے، بلکہ یہی امجدی حضرات ہی کو استاذ بنایا، اور رفتہ رفتہ آج ہم یہ بہار دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسٹیج تو کوئی بات نہیں، یہاں آندھرا، کرناٹک، گجرات، مہاراشٹر اور اس خطے میں، ویسے بھی ناگپور یہ تو وسط ہند ہے، 0 پوائنٹ آف ہندوستان، یہاں سے چاروں طرف جو اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، دین و سنیت، قرآن و سنت کی جو دریائے فیض جاری ہوا ہے، انشاءاللہ قیامت تک مسلک اعلیٰ حضرت کے یہ فیضان جاری رہے گا، اور اسی کے ضمن میں وہ کام بھی ہوگا جسے اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو، آج ان بوڑھے لوگوں سے بلا کے پوچھ لو کہ اسی ناگپور میں پہلے کیا کیا خرافات ہوتی تھی، اور امجدیہ کے بعد اور ان ہمارے اکابرین کی خدمات دینیہ کے بعد کتنی ایسی
گمراہ کن باتیں یا کتنی ایسی خراب عادتیں ملت سے غائب ہو گئی ہیں. اس کے پہلے آج سے 40 سال 50 سال 60 سال پہلے کتنی خرافات ہوتی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ حکمت کے ساتھ ان خرافات کو دور کیا. کہیں تفضیلیت کا زور ہو، رافضیت کا ہو، یا گمراہیت کا ہو، نجدیت، چکرالگیت، غیر مقلدیت، ہر فتنے کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ پر ہمارے اکابرین نے جو کام کیا وہ زرعی حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور آج بھی وقت میرے پاس نہیں بچا، حضرت والا تشریف فرما ہے. میں ختم کرتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آج ضرورت ہے ہمارے یہ امجدی حضرات، یہ علماء کرام، یہ اس مشن کو آگے بڑھائیں. جب گنہگار کی ضرورت ہو بلائیں. ضرورت ہے اصلاح معاشرہ. آج منشیات، اللہ رحم کرے، نشہ، پولیس لائن کا کے لوگ بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ بمبئی میں یہ ماہم سے لے کے دادر تک یہ چند کلومیٹر کے اندر 10,000 سے زائد مسلمان خبری، گوونڈی، چیمبور وغیرہ میں، یہاں پہ بھی ہوں گے. ارے پہلے یہی تاج آباد شریف میں دیکھو کیا حال تھا، آج بولنے بھی شرم آتی. یہ تو تاجد اولیاء کا فیضان ہے. ایک انگڑائی لی اور یہاں سے بہت کچھ برائیوں کو یہاں سے باہر کر دیا، اور ان کا فیضان رہے گا انشاءاللہ. یہ منشیات میں، نشے کی چیزوں میں، اور خاص طور سے فضول خرچی شادیوں میں. ایک جملہ سن لو، ہے تو کڑوا، اور ویسے بھی میں بہت الحق مرن، تلخ بولنے میں میں بہت بدنام ہوں. ہماری قوم کتنی امیر ہے، اسے دیکھنا ہو تو ہمارے ملت کی شادیوں کو دیکھو کتنی امیر ہے. 10-10 20-20 ہزار کے جوتے خرید رہے، شادیوں میں 20-20 30-30 40-40 قسم کے کھانے بنا رہے، 8-8 دن دعوتیں چل رہی ہیں، اور پیسے تو ایسے لٹاتے ہیں اللہ کی پناہ. کل وہ راجہ نہیں لٹاتے تھے جیسے آج یہ لٹا رہے ہیں، ایسے پیسے لٹاتے. ابھی یو پی میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک شخص نے اپنے بیٹوا کی بارات میں 20 لاکھ روپیہ لٹا دیا. یاد رکھو مسلمانوں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا صلہ اور اجر پاؤ گے، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کی سزا بھی وہیں دیکھ لو گے. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، یہ دولت فضول خرچی میں خرچ کرو گے تو تمہیں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. کل میدان محشر میں اللہ کے فرشتے تمہارے پیروں کے زمین میں جما دیں گے، تم ہل نہ پاؤ گے جب تک کہ خدا کو جواب نہ دے دو اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی کیسی گزاری، دولت دی تھی کیسی گزاری، اے جوانوں تمہیں جوانی دی تھی کیسے گزاری. تو اس لیے اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو. نشے کے خلاف، فضول خرچی کے خلاف، شادی بیاہ میں جو خرافات ہوتی ہیں اس کے خلاف وعدہ رہا. یار زندہ صحبت باقی، کبھی وقت ملا تو تفصیل سے اس پر ہم عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.